ہی ہم الحمدللہ 23ویں سورت پڑھ رہے تھے، سورہ مومنون۔ آج ہم اس کی آیت نمبر 17 سے پڑھتے ہیں، آیت نمبر 17 سورہ مومنون، آیت نمبر 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ وَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، غور کرو، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ نے 7 راستے، 7 آسمان بنا دیے، اور کہا کہ اللہ اپنی مخلوق سے غافل یا بے خبر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، خلقنا، خلق پیدا کیے، نہ ہم نے، نہ متکلم کی ضمیر ہے، نہ نحنو کا مفعول ہے۔ فوقکم، اوپر تمہارے، فوقہ اوپر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فوقیت نہیں کہتے اس کو، فوقیت حاصل ہے یعنی برتری حاصل ہے۔ 7 طرائق، 7 طرائق، یہ راستے کو کہتے ہیں نا۔ آپ عمرے یا حج کے لیے جاتے ہیں، عربی بہت کرتے ہیں، طریق 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 یہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے گیو وے، راستہ دو راستہ دو، اکثر سنیں گے وہ طریق طریق کر رہے ہوتے ہیں نا۔ تو طریقہ بھی اسی سے بنا ہے، راستہ، طریقہ راستہ ہی ہوتا ہے نا، ٹو ڈو سم تھنگ، میتھڈ جسے کہتے ہیں۔ تو طرائق ہے جہاں، یعنی 7 آسمان، جیسے وہاں سورہ ملک کے شروع میں بھی تو ہے نا، 67 سورہ ملک ہے نا، طبا کا وہاں ہے نا، اوپر تلے بنایا، وہاں کہا الذی، اللہ کی ذات ہے، خلق 7 سماوات طباقا، اوپر تلے 7 آسمان بنائے۔ یعنی ایک تو آسمان دنیا ہے جس کو آپ دیکھتے ہیں، جس پہ ستارے ہیں، چاند ہے، تو 6 اس سے اوپر ہیں۔ واللہ عالم، وہ کس انداز میں ہے اور کیا مخلوق ہے۔ ہاں، بہرحال 7 سماوات کہا گیا ہے، تو 7 سماوات۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وما كنا عن الخلق غافلین، وما، اور نہیں، کننا، کن کے ساتھ نہ آ گیا، کانا یکونو ہوتا ہے نا، ہونا، کن فیکون، وہی ہے۔ کننا، ہیں ہم، عن الخلق، مخلوق سے، غافلین، غافل یعنی بے خبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں بے خبر نہیں ہے نا۔ لیکن ایک تو
اللہ کی صفت ہے خلق، خالق، پیدا کر دیا. پھر اس کے بعد اللہ مدبر بھی ہے، پوری تدبیر کرتا ہے. خالق پیدا کر کے مخلوق کو نہیں چھوڑ دیا، پوری اس کی تدبیر بھی کرتا ہے، مدبر بھی ہے. تو اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خالق ہے، پیدا کیا، ساری مخلوق ہے، تو بس پیدا کر کے نہیں چھوڑ دیا، اس کو پورا سامان زیست ادا کیا. سامان زیست زندگی گزارنے کی جو بھی ضروریات ہیں، اور اللہ خیال رکھتے ہیں اس کو، یہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے. ایک آپ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی کاؤنٹ کریں کہ دیر از اے لانگ لسٹ. وہ اور بات ہے کہ وہ ٹیکن ایز گرانٹیڈ ہوتا ہے کہ یہ تو مل نہیں ہے، حالانکہ ہوا ہے، پانی ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں زندگی کے لیے، اللہ نے دی ہوئی ہیں نا. رات دن بنایا ہے، رات آرام کے لیے، دن روزگار کمانے کے لیے، سارا ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہے ہیں ہم بے خبر نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ انسان کی کیا ضروریات ہیں، اور ہم اس کو باہم فراہم کریں گے، اس کو مہیا کریں گے تمام ضروریات مخلوق کو. تو یہ آیت میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بلا شبہ وَلَقَدْ. اب یہ دیکھیں، یہ قد بھی سرٹنٹی کے معنوں میں آتا ہے. قد فلح، قد افلح، ہاں قد افلح من زکاہا، لام اور ایڈ ہو گیا تو اور زیادہ ایمفسس ہو گیا. صرف لام بھی ایمفسس کے لیے ہے، لشدید، لقنوت، لام کا اضافہ ہو جائے تو یہ اور یعنی ایمفسس ہو گیا. وَلَقَدْ، بلا شبہ، بے شک. تو ہاں، تو فرمایا کہ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ، خلقنا، ہاں ہم نے تمہارے اوپر 7 راستوں والے یہ آسمان بنا دیے. اور کہا کہ ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، بے خبر نہیں ہیں، ہمیں سب معلوم ہے کہ کون کس جگہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت میں ایک اور بڑی نعمت کا ذکر ہے. پانی جو ہے یہ بڑی بیسک فنڈامنٹل نیڈ ہے انسان کی. اللہ نے کہا دیکھو یہ بھی ہم نے آسمان سے دیا، اور پھر اس کو سٹور کرنے کا بھی انتظام کر دیا. فَأَسْكَنَّاهُ، ساکن ہے نا، ٹھہرا دینا پانی کو، تو تالاب، جھیل، یہ سارے بن جاتے ہیں، پانی سٹور بھی ہو جاتا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ وَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. وَأَنزَلْنَا، انزل نازل کیا یعنی اتارا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماءً پانی یعنی بارش برسائی، بقدرٍ اندازے کے مطابق، یعنی جسے ہم باران رحمت کہتے ہیں نا. زیادہ تر اللہ تعالیٰ یعنی جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے جہاں پر، اتنی ہی بارش برساتے ہیں. اگر ہر دفعہ موسلا دھار بہت زیادہ بارش ہو تو وہی سیلاب بھی بن جاتا ہے نا. وہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے. وہ قرآن نے کہا یتضرعون، کبھی کبھی جھنجھوڑنے کے لیے کرنا پڑتا ہے. ہاں، یہ جو آسمانی آزمائشیں ہیں، کبھی زلزلہ ہو گیا، سیلاب ہو گیا، تو یہ بھی ہے، لیکن بقدرٍ، زیادہ تر اللہ تعالیٰ باران رحمت ہی فرماتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ نعمت کا مختلف انداز سے ذکر ہے. بعض جگہ آتا ہے مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، پانی سے تمہاری کھیتیاں لہلہا اٹھتی ہیں، فصلیں ہوتی ہیں. خود انسان کی صحت کے لیے بڑا ضروری ہے. کچھ عرصہ بارش نہ ہو تو آپ دعائیں کرتے ہیں، نماز استسقاء ہے، نماز استسقاء.
باہر نکل کر نمازیں پڑھی جاتی ہیں کہ یا اللہ باران رحمت دے، خشک سالی ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ پانی برسایا آسمان نے۔ پھر یہ نہیں کہ پانی برسا اور ختم، پانی کا سٹور کا بھی فَأَسْكَنَّاهُ، یہ دیکھیں یہ فا ساکن نہیں ہوتا ٹھہرنا، سکون اختیار کرنا، تو فَأَسْكَنَّا پھر ہم نے ٹھہرایا ہو اسے، ہو ضمیر ماں کی طرف ہے، پانی کو، یعنی یہ نظام ایسا بنا دیا کہ وہ پانی تمہارے لیے سٹور بھی ہو جاتا ہے۔ یہ اشارہ ہو گیا تالاب ہیں، جھیلیں ہیں۔ ہاں یہ جو بالائی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے، اٹس اے سارٹ آف اسٹوریج آف واٹر۔ گلیشیئرس یہ میلٹ ہوتے ہیں تو بڑا پانی بنتا ہے، اتنا لگتا نہیں ہے آپ کو نا، سخت گرمیوں میں جون جولائی میں وہی میلٹ ہو کر پانی ہو کر پھر وہ آتا ہے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سٹور کس انداز سے کر دیتا ہے، یہ سب فَأَسْكَنَّاهُ میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ جی جی ہاں زمین جذب کرتی ہے، ہاں سسٹم ہے واقعی ہے، جی جی ہاں ایک حد سے نیچے اللہ تعالیٰ اسے منع کر دیتا ہے کہ ہاں ایگزیکٹلی، یہ اسٹوریج ہے، اگر وہ نیچے ہی جاتی رہے تو ہم کیا کریں؟ ہاں یہ بھی ہے۔ ہاں دیکھو نا ڈرلنگ کر کے آپ پانی نکالتے ہیں نا، تو یہ اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے، وہ سٹور ہے اس میں زمین کے اندر پانی، بالکل۔ تو یہ سب اس طرف اشارہ ہو گیا کہ زمین میں ٹھہرایا ہے۔ اور آگے فرما دیا اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ ہوتا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، وَإِنَّا اور بے شک ہم، عَلَىٰ ذَهَابٍ اس کے لے جانے پر، ذہابہ ہوتا ہے نا جانا، دیکھیں عربی کتنی بلیغ زبان ہے، صرف ون ورڈ ذہابہ، اٹس ناٹ اے ورڈ، اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس۔ اگر یہ کہا جائے نا کہ ہی وینٹ، ٹرانسلیٹ انٹو عربک، ہی وینٹ جملہ ہے پورا، گیا چلا گیا، تو ذہابہ اس کی عربی صرف ایک ون ورڈ ہے ذہابہ، یہ پورا جملہ ہے، اسی سے ذہاب بن گیا نا، لے جانا، ذہاب اس کا مصدر ہے، مصدر ہے، ذہاب سے یہ ذہابہ نکلا ہے۔ ہاں ہاں بالکل، یہ تو ماضی کا صیغہ ہے، جی ماضی کا ہے، ہاں اسی لیے میں نے وینٹ لکھا ہے نا، ماضی کا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ یذہب ہاں جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہاں بالکل اور ذہاب ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، ہاں۔ تو عَلَىٰ ذَهَابٍ لے جانے پر، بہی اس کے یعنی پانی پر، لقادرون، ابھی بات ہو رہی تھی نا شروع میں لام کا اضافہ یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، تو لقادرون ہو گیا کہ لازمی ہم قدرت رکھتے ہیں، یعنی یہ جو کچھ سب بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان سے بارش کا برسنا، اس کے سٹور کرنے کا انتظام کرنا، تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ایسا ہوتا ہی نہ، ہم قادر ہیں، ہم اس کو واپس لے لیتے، پانی کو واپس لے لیتے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اسے یعنی لے جانے پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ایک اندازے کے ساتھ، بقدرن، ہاں ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا، اور پھر اسے آسمان پانی میں وہ زمین میں ٹھہرایا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم اسے واپس لینے پر بھی قادر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا اسی پانی کی برکتیں اور اس کی افادیت وہ اگلی آیت میں بھی ہے کہ باغات، جناتن، ہاں پانی سے ہی، اور پھر باغوں میں پھل ہوتے ہیں تو دو پھلوں کا خاص طور پہ ذکر بھی آ گیا، نخیل اور عناب، اور کہا اس کے علاوہ بھی بڑے فواکہ ہیں پھل، اور تم مزے سے کھاتے ہو اس کو۔ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ،
انشا پیدا کیا نا ہم نے لکم تمہارے لیے بہی. اب یہ ہو ضمیر پھر ماں کی طرف ہے، اس پانی کے ساتھ ہی جو پچھلی آیت میں کہا نا کہ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اسی کی طرف ہے. کیا پیدا کیے؟ جناتن، جنتن کی جمع ہے باغات. اس کا روٹ ورڈ جو ہے نا جیم نون نون ہے، اور اس کے معنوں میں جو ہے نا وہ ہڈن، چھپا ہوا، وہ شامل ہے. اس سے دیکھو جتنے لفظ ہیں نا اس میں یہی میننگس آئیں گے. مجنوبی جس کے ہوش و حواس چھپ جائیں، جنین ایمبریو کو کہتے ہیں نا، وہ بھی رحم مادر میں چھپا ہوتا ہے. جن وہ بھی چھپا ہوتا ہے، یو کانٹ سی جن، حالانکہ مخلوق ہے، انویزیبل ہے، نظر نہیں آتے نا. تو یہ جتنے بھی جیم نون نون سے لفظ ہیں وہ اس میں یہ چھپا ہونا، یہ معنی شامل ہوں گے. اچھا باغ میں کیوں؟ یعنی اتنا ہریاول، اتنے پھول، اتنا لدا ہوا کہ اس کی زمین ہی چھپ گئی ہے، یہ اس انداز میں ہے. اللہ اکبر ہے. باغ اس معنوں میں، تو اس کی جمع جنات، باغات. من نخیل و عناب، پھل تو دیکھیں بہت ہیں لیکن قرآن میں ان دو پھلوں کا بہت ذکر ہے، نخیل اور عناب. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو فرسٹ ریسیپینٹ تھے نا یہی قریش کفار ہیں، تو یہ حجاز کی یہ بڑی معروف جو ہے نا پھل ہیں. کھجور تو بہت ہوتی ہے، مدینہ تو بھر پڑا ہے، مدینہ بہت ہے نخیل. اور عناب بھی ادھر، عنب کی جمع انگور، تو ان کا ذکر اکثر آتا ہے. تو کہا کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیے. لکم تمہارے لیے، فی ہا ان میں، یہ ہا ضمیر جو ہے جنتن ایکچولی ہے نا، جنات جنتن کی جمع ہے نا، آخر میں گولتا ہو تو اٹس ون آف دا سائن آف فیمینن، ایک نشانی ہے مؤنث کی. تو یہ ہا مؤنث کا ہے، ہو مذکر کا ہے، تو فی ہا اس میں فواکہ پھل. اب دیکھیں نا نخیل اور عناب کا ذکر کیا تو باقی سارے فواکہ میں آ گئے. پھل تو بہت ہیں نا، سارے اس میں آ گئے فواکہ، اور وہ بھی کثرت سے، کثیرتن. اور ومنہا، اور انہی میں سے، تاکلون، کلو واشربو نہیں ہوتا کھانا، تو تا یہ مخاطب کا ہے نا، تم کھاتے ہو. اللہ اکبر. تو یہ آیت میں یہ فرمایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اسی پانی کے ذریعے جو انزلنا من السماء ماء، اسی پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے باغات بنا دیے کھجوروں اور انگوروں کے، اور کہا تمہارے لیے ان میں بہت سے پھل ہیں، فواکہ کثیرۃ، اور تم ان میں سے کھاتے ہو خوب مزے سے. ومنہا تاکلون. اچھا اب نباتات اور یہ درخت اور یہ باغات کی بات آ رہی ہے. آگے ایک اور خاص درخت کا ذکر آ گیا. جیسے پھلوں میں دو خاص پھل کا ذکر کیا، نخیل اور عناب، ایک خاص درخت کا وہ آیت 20 میں کر دیا. وہ درخت کس کا ہے؟ وہ زیتون کا ہے. اللہ اکبر ہے. زیتون کا ہے. وہ تین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. دیکھیے اس کا زیتون کا قرآن میں کافی ذکر ہے، بڑا بابرکت سا ہے یہ. اچھا یہ ہوتا بھی انبیاء کی سرزمین میں ہی ہے زیادہ تر. یہ جو ہے نا جہاں پر زیادہ رسول انبیاء آئے، دیکھیں نا طور سینا، یہ وہی سارا علاقہ ہے. طور سینا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، طور ہے، ان کو تورات عطا کی گئی تھی نا. ہاں تو یہ علاقہ وہی ہے. تو وہاں پر یہ زیتون کا بہت ہوتا ہے آس پاس. اس میں فلسطین، شام، یہ سارا وہ ایریا وہی آ جاتا ہے. وہ شجرتن، اور درخت پیدا کیا، تخرجو، نکلتا ہے. اب یہ دیکھیں خرجہ یخرجو ہوتا ہے، اس کے شروع میں بھی تا آ گیا. تو یہ تا یو کے معنوں میں نہیں ہے، یہ مؤنث کا ہے. کیوں؟ شجرتن گولتا ہے نا. یہ آپ کو پڑھنے سے اندازہ ہو جاتا ہے یہ تا جو ہے نا یہ کیوں آیا یہاں پر.
نکلتا ہے یہ درخت کہاں سے نکلتا ہے؟ من طور سینا، طور سینا، تنبتو اگاتا ہے. یہ اردو میں نباتات نہیں کہتے، وہ اسی سے بنا ہے، زمین کی اگائی ہوئی چیزیں نباتات. انبتت وہاں آتا ہے نا سورہ بقرہ میں کہ ایک حبہ، ایک دانہ بویا تو 70. ہاں بالکل یس 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی پر 100. اللہ اکبر ہیں. وہ پرسویٹ کیا ہے، انفاق کا موضوع ہے کہ خرچ کرو تو اللہ اس طرح ملٹیپلائی کرتا ہے. وہ مثال بڑی زبردست ہے. ایک سے بن گئے 700، اللہ 7,000 7 لاکھ بھی دے سکتا ہے. اور بالکل اللہ کے خزانے تو ان لمیٹیڈ ہے، لیکن مثال سے ایک چیز کو واضح کیا ہے وہاں پر. اچھا تو یہاں بھی کہا تنبتو اگاتا ہے بالدہنی، تیل. اب دیکھیں نا زیتون کا تیل یہ بڑا مشہور ہے، عام ہے، دہن تیل کو کہتے ہیں. وَسِبْغِل، سبغل سالن پکاتے بھی ہیں نا زیتون. ہاں اور للعاقلین، کھانے والوں کے لیے. کافی بغیر پکا کے کھاتے ہیں. اچھا بغیر پکائے روٹی کے ساتھ پکا کے کھاتے ہیں. اور روٹی کے ساتھ کھاتے ہیں. ہاں اچھا سالن. ایز سالن. اچھا 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 اس کا اچار وغیرہ بنا لیتے ہیں. ہاں کیونکہ یہ سبز رنگ کے گول سے ایسے ہوتے ہیں نا وہ ہے نا. ہاں یہ ہاں وہ بھی ہوتا ہے. ہاں لیکن سنا ہے اب پاکستان میں بڑی پروڈکشن ہو رہی ہے. ایریا میں ہو رہا ہے. چلو یہ اچھی بھی چیز ہے یار، ایسی چیز ہونی چاہیے. اگر کسی نے پودا دیکھنا ہو تو میں نے ایک رکھا. اچھا گھر پہ لگائے ہوئے، وہ پھل بھی دے رہے؟ نہیں، اس کے لیے پرابلم یہ بنی کہ یہ بھی ایک راز والی بات ہے کہ اس کے پودے بھی مرد بھی ہوتے ہیں اور عورتیں بھی ہوتی ہیں. تو جب تک وہ مرد پودا اویلیبل نہ ہو تو یہ عورت کچھ نہیں کرتی. چلو پھر اس کا لو جی یہ بھی کام ہو گیا. نہیں تو یہ تو بہت دیکھو نا، یہ ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو ہاں پودے لکھاؤں گی اچھا 1 بجے اور ذرا نہیں آپ فوراً نکاح کرا دیں، مرد اور عورت مل گئے. سوچا جی ایک اور ایرانی شکر ہے ہمیں دور پہاڑ ہمارے ملک میں یہ دور شریف ہو جانا تھا. یہ دور پہاڑ ہمارے ملک میں ہاں وہ تو سجدے شروع ہو جاتے، وہ پوجا پاٹ شروع ہو جاتی. ہاں ادھر کیونکہ ہر چیز شریف ہو جاتی ہے نا جب بھی آپ بنا ہاں مزار شریف. ہاں نہیں ہاں وہ شجرۃ، اور یہ طور سینا کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے. اور کہا اس میں دوہن تیل ہوتا ہے جو کھانے والوں کے لیے سالن کا بھی کام دیتا ہے. اللہ اکبر. اچھا اگلی آیت میں جو ہے وہ ایک اور، یہ سارے انعامات ہیں دیکھیں اللہ کی بلیسنگس ہیں. اس میں کیٹلز اور مویشی ہیں، ان سے انسان کتنا فائدہ اٹھاتا ہے یار. ان سے کبھی سواری کر رہا ہے، کبھی گوشت کھا رہا ہے ان کے، اور اگر وہ گائے ہے تو اس کا لبن دودھ پی رہا ہے. سارے فائدے ہی ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، کثرت سے فائدے رکھ دیے اللہ تعالیٰ نے. اللہ اکبر. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. وَإِنَّ، اور بے شک، لَكُمْ تمہارے لیے، لام کے ساتھ کم ہو گیا، جیسے السلام علیکم مخاطب کی ضمیر ہے نا، تمہارے لیے ہے. فی الانعام، انعام مویشی، یہ سورت کا بھی نام ہے مائدہ کے بعد جو ہے نا. انعام ہے، یہ انعام نہیں ہے، زبر کے ساتھ ہے. انعام کیٹل مویشی. لعبرتن، ضرور عبرت ہے. عبرت یعنی فکر انگیز، غور و خوض کرنے والی چیز. نسقیکم، یہ کیا ہے؟ یہ ساقی سے لفظ ہے، ساقی نہیں ہوتا پلانے والا.
نون تو ہو گیا مضارع کی علامت نا، جیسے نعبدو، اور کم تمہیں، نسقیکم ہم پلاتے ہیں تم کو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، مما اس میں سے جو، من اور ما ملا کر لکھا ہوا ہے، فی بطونہا، بطون بطن کی جمع ہے، ان کے پیٹوں سے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے ہے، فیہا ان میں، منافع کثیرۃ، منافع نفع کی جمع ہے، فائدے، کثیرۃ کثرت سے بہت زیادہ، وَمِنْہا اور انہی میں سے، تأکلون تم کھاتے ہو۔ تو فرمایا کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی عبرت ہے، اور ہم تمہیں ان کے پیٹ کے اندر سے نسقیکم یعنی دودھ فراہم کرتے ہیں، دودھ مہیا کر کے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں اور بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ تم ان کا گوشت بھی کھاتے ہو۔ اب دیکھیں نا، یہ تھوڑا سا تفکر اور تدبر کی بات ہے، اس میں جانور کا ہے نا، کہ اگر آپ غور کریں کہ یہ جانور کا پیٹ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک کارخانہ بنا دیا، غور کریں ہیں، وہ چارہ کھا رہا ہے، سبزہ کھا رہا ہے، اور سفید رنگ کا آپ کو لیکوڈ فراہم کر رہا ہے، گوشت نہ ہے، ورنہ وہ سبزہ کھاتا ہے تو جی سبز ہو وائٹ نہ، اللہ کا نظام ہے نا، ہر چیز اس نے الگ الگ رکھی ہے، اسی میں بلڈ بھی ہے وہ ریڈ ہے، وہ اس کے اپنے کھانے ہیں وہ الگ ہوتا ہے، دودھ الگ ہے، نسقیکم ہے نا، پلاتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل وائٹ، ایکسٹرا وائٹ، یہ ساری اللہ کی شان ہے۔ تو آپ دیکھو کہ سلاد کھاتی ہے، ہیں سلاد کھاتی ہے، سلاد یہ ہے، دیکھو تو سبزہ اور وہ، اور آپ کو وہ غذائیت بڑی ہوتی ہے، ہاں بالکل بالکل، تو وہ یعنی چارہ اور سبزہ اور گھاس کھا کے آپ کو بہترین دودھ اور بہترین گوشت وہ فراہم کر رہی ہے نا، اللہ اکبر، بڑی قیمتی اشیاء ہیں، دیکھو وہی گھاس بڑی اس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ویسے یہ جانور جو ہے ہاں ماشاءاللہ یہ ان سب لیڈروں سے بہت اچھے ہیں جو پورے قوم کا خون چوستے ہیں، بعد میں سے غداری کا تحفہ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمارے شفیق صاحب جو ہے وہ آؤٹ لیٹ کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں کس چیز کو منطبق کرے، تو یہ لابے کا نکلنا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے نا، تو چلو اللہ تعالیٰ رحم کرے، بس دعا کی جا سکتی ہے جی، بہت کریٹو، نہیں ان کا شعبہ کریٹیوٹی کر رہا ہے، این سی اے کے جتنے لوگ ہیں وہ کریٹیو ہوتے ہیں یار، مصوری یہ جو ہے یہ سارا ہے ہی کریٹیوٹی ہے، نہیں اس میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ نا یہ خاص ایک وہ ہے سیگمنٹ آف دا پیپل نا، اور این سی اے کا تو بڑا نام ہے، این سی اے کے جو ہے نا، جانور اس کے بندے میں نہ تو مقام چاہتا ہے، نہ کوئی اور پراپرٹی، نہ کوئی جہاز، نہ گاڑی، مطلب وہ شادی کے لیے آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ ہاں نہیں باقی صحیح کہہ رہے ہوں، تو بیچارہ بولتا ہی کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ بالکل بالکل جی، بالکل صحیح ہے، اچھا جی، ہاں تو اللہ اکبر، تو کہا وَمِنْہَا تَأْکُلُونَ، اب دیکھیں تاکلون پر آیت ختم ہو رہی ہے تو لا ہے، لا کا معنی نہیں، یعنی وقف نہیں ہے، اگلی آیت میں بھی انعام کا ذکر ہے، یعنی جانوروں کا ذکر ہے، یہ مطلب ہوتا ہے، وہ کیا ہے، وہ اگلے میں کہا کہ دیکھو ان پر سواریاں بھی تو کرتے ہو تم، دودھ اور گوشت تو اپنی جگہ، وہ علیہا وعلی الفلک تحملون، تحملون حمل سے ہے نا، حمل اٹھانا یعنی سواری، سوار کرنا، تو کہا وہ علیہا ان پر یعنی انعام پر، جانوروں پر، وعلی الفلک اور کشتیوں پر بھی جو اللہ نے بنایا ہے، ہاں اب تحملون تم سوار کیے جاتے ہو، تو کہا کہ دیکھو یہ انعام ان جانوروں پر بھی تم سواری کرتے ہو، اور اللہ اکبر، اور جو دوسری چیزیں ہم نے بنائی ہیں باہر میں، کشتیاں اور جہاز، ان پر بھی تم سواری کرتے ہو، تو جہاں یہ الحمدللہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع مکمل ہو گیا ہے نا، الحمدللہ،
تو دوسرے رکوع کا آغاز کیا جائے یا کافی ہے؟ اچھا کیا جائے، ماشاءاللہ اس جذبے کو سراہا جاتا ہے۔ انہوں نے اتنی چھٹیاں کی ہیں کہ غلط پڑھوں بھی پورا پڑھا۔ لیکن دیکھیں آپ ہر چیز کے پازیٹیو نگیٹو، چھٹیوں کا فائدہ دیکھیں کہ کتنی جو ہے فریش ہو کر اتنی کلاس کبھی ہوئی ہے، یہ ہے ری انرجیٹک ہو جاتے ہیں، تو یہ وقتاً فوقتاً ہونی چاہیے، بہت سارے لوگ انرجائز ہو جاتے ہیں یار۔ آپ دیکھو یہ میں کہتا ہوں نظر نہ لگے، آج بڑی ہسٹوریکل اسٹرینتھ ہے یہ نا، بڑی بڑی خلقت آئی ہے۔ ہاں تو یہ بڑی بات ہے۔ اللہ عزیز صاحب موجود ہیں، اور یہ ڈائریکٹ قطر سے آ رہے ہیں، چینل نہ کھلوا دیا جائے، عزیز صاحب جو ہے سارا اپنا جو بھی ان کی ایکٹیویٹیز ڈالی جائے تاکہ دنیا اور بھی دیکھے۔ شادی اٹینڈ کر اچھا یہ ان لوگوں کی فوٹوز بھیجتے ہیں جس کو کوئی بھی نہیں جانتا، عام طور پر ان کے اپنے لواحقین ہوتے ہیں ایمبیسیڈرز کے نا، لیکن یہ بتاتے ہیں کہ میرا ملنا جلنا کن کن لوگوں سے ہے۔ must be shared۔ نہیں اچھی بات ہے یار، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ چلے جی چلے ہم دوسرا رکوع شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اب یہ جو دوسرا رکوع ہے یہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم اور اس کی جو تباہی کا دوسرا رکوع، یہ 23 سے شروع ہو رہا ہے اور میرا خیال ہے یہ 32 تک ہوگا، ہاں 32 تک ہی ہے، یہ 23 کو الٹ کر دیں، ہاں تو یہ اس کا اگر موضوع ہے حضرت نوح اور ان کی کشتی، یہ بڑا اہم ہے۔ یہ کشتی اللہ کی رہنمائی میں بنائی گئی، اللہ نے حکم دیا، یہ اسی بارے میں سب سے زیادہ تفصیل سے یہ واقعہ پورے قرآن میں سورہ ہود میں ہے، پورے قرآن میں سورہ ہود 11 نمبر سورت ہے، حضرت نوح کا طوفان نوح، اس کا تفصیل سے جو ہے ذکر۔ تو اچھا تو فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ اچھا 2-3 میں لکھ دیتا ہوں پھر ترجمہ کرتے ہیں اس کا نا۔ 23 میں کہا حضرت نوح علیہ السلام نے